صحیح بخاری کتاب الطب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حصے فرمائے ہیں۔ آدھی کتاب الطب صحت کو محفوظ رکھنے اور صحت کو خراب کرنے والی اشیاء کے تعارف اور پھر امراض کے علاج کے نسخہ جات پر ہے۔ احتیاطیں سکھائی ہیں، پرہیزیں سکھائی ہیں، خوراکیں متعین کی ہیں اور نسخے بتائے۔ میڈیکلی طور پر ایک جسم کو فٹ کیسے رہنا پڑتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیوں کا ایک بہت مناسب حصہ جمع کیا ہے۔ دوسرا آدھا حصہ کتاب الطب کا ہے وہ روحانی نوعیت کے مسائل جو ہیں ان کا علاج، حتیٰ کہ امراض کا علاج قرآن پاک کی آیات کے ذریعے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور دعاؤں کے ذریعے، نظر اور اس کے اثرات متوقع جو ہیں ان سے بچاؤ کی صورتیں، دیکھنے کے آداب، ماشاء اللہ بارک اللہ کے الفاظ کہنا، آسیب اور جناتی اثرات کا آ جانا، سحر اور اس کی اقسام، اس کے حملوں کی مختلف صورتیں، ان کے حسد سے بچنے اور ان کے حملوں سے بچنے اور ان کے توڑ کی صورتیں، یہ دوسرے نصف حصے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں۔ دوسرے اس حصے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ایک حدیث ذکر کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہلی امتیں دکھائی گئیں، بعض نبی دیکھے جن کا ایک امتی، بعض دیکھے جن کے 2 امتی، بعض ایسے نبی بھی دیکھے جن کا کوئی امتی نہیں تھا۔ ایک بڑا مجمع دیکھا، میں نے کہا یہ میری امت ہے، بتایا گیا کہ یہ امت ہے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر ایک بہت بڑا مجمع دکھایا گیا، آسمانوں کو اس مجمع نے ڈھانپ لیا تھا۔ پھر کہا مجھے دائیں طرف دیکھیں، میں نے دیکھا جہاں تک نگاہ جا رہی تھی لوگ ہی لوگ ہیں۔ پھر مجھے کہا گیا بائیں طرف دیکھیں، جہاں تک نگاہ جا رہی تھی لوگ ہی لوگ ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نکاح ان گھروں میں کیا کرو جو گھر بسانے کے حوالے سے اچھی شہرت رکھتے ہوں اور اولادوں کے حوالے سے بھی اچھی شہرت رکھتے ہوں۔ زیادہ عیال اور اولاد والے جو گھرانے ہیں ان میں نکاح کیا کرو۔ اولادیں اپنے گھروں کے ماحول سے برتاؤ سیکھتی ہیں۔ اگر ایسے گھرانے میں نکاح کرو گے جن کے یہاں احترام ہے، عزت نفس ہے، اولاد ہے، آپس میں بنی بنائی اچھی ہے، تو اولاد نے وہی سیکھا ہوگا، اپنے گھروں کو وہی ماحول دیں گی۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، مجھے روز قیامت اس بات کی محشر کے میدان میں بڑی خوشی ہوگی کہ اللہ نے میری امت میں بہت سارے لوگ پیدا فرمائے۔ بہت بڑا مجمع ہے،
بتایا گیا کہ ان میں 70,000 وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عذاب کے بغیر جنت میں چلے جائیں۔ اور جامع ترمذی ابی داؤد میں آتا ہے ما کل الف 70 الفا، ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 الگ سے اسی پیکج میں شامل ہیں۔ یہ اس طرح کی جو حدیث آتی ہیں نا، جن میں دو آپ کو ٹکراتی ہوئی باتیں ملتی ہیں، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پر 25 گنا ثواب، پھر فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پر 27 گنا ثواب ہے۔ تو 25 الگ گنتی ہے، 27 الگ گنتی ہے۔ اس کا پھر حل کیا ہے؟ محدثین کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ پہلے پیکج لگایا، پہلے پروگرام دیا، اس میں ثواب تھوڑا رکھا، پھر اللہ نے اپنا اور کرم کیا اور ثواب میں اسی عمل پر ثواب میں اضافے کا لوز کر دیا۔ تو یہ ٹکراؤ نہیں، یہ رعایت اور رحمت ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم جب حکم بدلتے ہیں یا آپ کو بھلواتے ہیں نا، ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بھی بہتر لے کے آئیں یا اس جیسا لے کے آئیں، اس لیے ہم بدلتے ہیں اس طرح کا معاملہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکن ہے پہلے بتایا گیا وہ 70,000، پھر آپ تو رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تمنا بنی ہو کہ آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے کروڑوں اربوں لوگ ہر زمانے میں سب کی کاؤنٹنگ میں 70,000 کی کیا حیثیت رہے گی؟ تھوڑے سے ہوں گے، کس کی باری آئے گی کس کی نہیں آئے گی، اس لیے زیادہ کر دیے جائیں۔ تو اللہ نے اپنا پھر کرم فرمایا اور ہر 1000 کے ساتھ پھر 70 کا الگ پروگرام دے۔ گویا امید کی بات ہے انشاءاللہ کہ بعض امت کے افراد جو بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، ہم آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ کے حکموں کو مایوسی کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ شیطان کے ہتھیاروں میں یہ ہے کہ وہ مایوس کرتا ہے۔ اب مایوس بندہ اپاہج ہو جاتا ہے، معذوروں کی طرح ہو جاتا ہے، اس کا دل ہی بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کرے، اسے یوں لگتا ہے کہ کر تو پاؤں گا نہیں، اس لیے یہ عمل میرا ضائع ہو جائے گا، پھر چھوڑ پڑے۔ ڈھارس اور ہمت دیتا ہے اسلام، وہ کہتا ہے تو جتنا کر سکتا ہے تو کر، رہ جائے گا اللہ نے ثواب تو تجھے پورا دے دینا ہے، پریشان ہونے کی کوشش۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ضابطے آپ کے علم میں آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، آپ نے یہ بات فرمائی، مثلا طبرانی میں حدیث آتی ہے شریح ابن ہانی کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا مجھے کوئی عمل بتا دیں جو میرے لیے جنت ضروری کر دے، جو میرے لیے جنت ضروری کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کر کہ تو سلام پھیلا، جسے ملے السلام علیکم، آسان ہے۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کر کہ تیری لب و لہجے میں، انداز گفتگو میں، بات چیت کرنے میں تجھے نرم ہونا چاہیے، سختی تلخی نہ کرنا، یہ بھی آسان ہے، اپنایا جا سکتا ہے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ تیرے رزق میں مسکین کا، غریب کا، امیر کا، کھاتے پیتے کا حصہ ہوتا ہے۔ تیری کوشش ہو جو آیا ہے موجود ہے، کھانے کا ٹائم ہے، روٹی کھا جائے۔ وہ کیسے کھا جائے؟ وہ اعلیٰ ہو، وہ ادنا ہو، وہ تھوڑی ہو، وہ زیادہ ہو۔ بھوکا تو نہ رہنے دے بندے کو، جتنی تیری طاقت ہے، موقع ملے
تو لوگوں کو کھانا کھلا۔ یہ 3 کام تو کر، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں جنت میں تو ضرور چلا جائے۔ کہا انہوں نے، شریح نے کہا اخبرنی بعمل یوجب لی الجنت، مجھے بتائیں وہ کام جو میرے لیے جنت واجب کر دے۔ اب 3 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، حدیث سنی۔ اچھا، یہ پروگرام اب سے شروع ہے، پچھلی زندگی جو ہوئی اللہ حافظ، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ آئندہ کی زندگی میں جتنا ٹائم آپ کے پاس موجود ہے، آپ ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں، آپ ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں، آپ اسی قاعدے اور ضابطے میں شامل ہو جائیں، آپ اسی قاعدے اور ضابطے میں شامل ہو جائیں گے۔ پہلے آپ کیسے عمل کرتے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اب 7 بندے بتا دیے، جس دن آپ کو پتہ چلا ہے ان میں سے 1 بندہ 2 بندے 3 بندوں کی صفتیں آپ چن لیں، اس کے بعد کی آپ کی زندگی کاؤنٹنگ میں آئے گی، پہلے والی نہیں آئے گی، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ یہ حدیث ہے جو ماہم 70,000 یدخلون الجنت بغیر عذاب، ان کے ساتھ 70,000 ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے اور انہیں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ بڑی خوشخبری ہے، یہ بڑی خوشخبری ہے، عذاب نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں کہا قبر میں نہیں ہوگا، آپ نے یہ نہیں کہا معاشر میں نہیں ہوگا، آپ نے یہ نہیں کہا پل صراط پر نہیں ہوگا، آپ نے یہ نہیں کہا عمل تلتے وقت نہیں ہوگا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جہنم میں نہیں ہوگا، آپ نے یہ نہیں کہا انتظار کا عذاب نہیں ہوگا۔ عذاب تو اللہ کی پناہ مختلف صورتوں کے ہے نا، اور من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر جاتا ہے کھاتا تو اس کا شروع ہو جاتا ہے، وہ بستر پر پڑا ہوتا ہے۔ ولو ترا، آپ دیکھیے مجرم کی جب موت ہوتی ہے تو فرشتے تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں اسے، قرآن کہتے ہیں ملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، کام تو شروع ہو گیا، کام تو شروع ہو گیا، یہاں سے شروع ہوا اور اس وقت رکے گا جب جنت میں قدم رکھے گا، یہاں سے شروع ہوا اس وقت رکے گا جب جنت میں قدم رکھے گا، اگر جنت میں گیا، اگر جنت میں گیا، ورنہ جتنے سٹیپس ہیں وہ سارے پچھلے کی نسبت بھاری ہیں، جتنے یہ درجات ہیں، مراحل ہیں، وہ پچھلے مراحلوں کی نسبت مشکل ہیں، پچھلے مراحل کی نسبت مشکل ہیں۔ پیارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جہنم کے عذاب سے بچیں گے، ورنہ تو ایک عذاب سے بچاؤ ہوتا، باقی ٹینشنوں کا ایک معاملہ سر پر کھڑا ہوتا۔ آپ نے عام بات کی تو یہ صافی معمول امن و امان والا یہ پیکج ہے جنت میں داخل ہونے کا، اور جو امن کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے ان کی آخری سانسوں کے وقت ملک الموت چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور خوبصورت فرشتوں کے ساتھ معطر فضاؤں کے ساتھ آ کر پاس بیٹھ کر پروسیس کام شروع کرنے سے پہلے اسے کہہ دیں گے تو تسلی رکھ، کام ہونے والا ہے تیرا، پریشان نہیں ہونا، آگے انشاءاللہ تیرے لیے وعدے پورے کرنے کی ساری صورتیں بنی۔ وہ جو تو آیتیں سنتا تھا، حدیث سنتا تھا، جنات کے تذکرے سنتا تھا، اللہ کی رحمتوں اور وسعتوں کے تذکرے سنتا تھا نا، ٹائم آ گیا ہے، وہ کھاتا پورا ہے، تو پریشان نہ ہو، رب نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے رب نے بتانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ تو پریشان نہ ہو۔ وہ اسے اس کام میں مصروف کرتا ہے، وہ تسلی میں آ جاتا ہے، دوسرے کام اپنا کر لیتے ہیں اور یہ اطمینان کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف روانہ ہو۔ یہ بغیر عذاب کے اور امن کے ساتھ جنت میں جانے والا شخص، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ اپنا کرم فرمائے، اللہ ہمیں بھی انہی میں شمار فرمائے۔ تو مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ درمیان کے دھکوں کی پریشانی ٹینشن ہے، درمیان کے دھکے بڑے ہیں، درمیان کے دھکے بڑے ہیں،
اور بڑے خوفناک ہیں، اور تسلی اور حوصلہ دینے والا بھی وہاں ساتھ کوئی نہیں ہوگا، کمانے کا پیچھے سے بھیجنے کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اس لیے بچا کچا کر ہمارے پاس یہی بچے ہوئے دن ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں کوئی ایسی راہیں تلاش کر لیں جو امن کے ساتھ جنت میں جانے کا ہمارے لیے سبب بنے۔ امن کے ساتھ جنت میں کیسے جانا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں پیکج نہیں بتایا، اس میں نہیں بتایا۔ میں بھی اس مجلس میں نہیں بتاتا، اگلی مجلس میں انشاءاللہ ہم وہ 4 باتیں ہیں ان میں سے 1 2 کچھ آپ کے سامنے رکھ لیں گے۔ یہ 4 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ دیکھیں گے چاروں ہی آسان ہیں، ذرا سی مشکل نہیں ہے اس میں، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت پڑے گی، اور ہم انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ان 70,000 پھر ہر 1000 پر 70,000 کی گنتی میں کہیں نہ کہیں اللہ کے فضل و کرم سے آ جائیں گے۔ ابھی سے اللہ سے التجا کریں، خواہش رکھیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ۔